ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی میں بھینس کا جانور قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ 4 طرح کے جانور کو قرار دیا ہے اور وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے اور بھیڑ ہے۔ ان 4 جنسوں میں سے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی اونٹ ہو یا اونٹنی، بکرا ہو یا بکری، اسی طرح سے دیگر جانور میں بھی، یعنی اگر دیکھا جائے تو 8 طرح کے جانور ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث ملا کے، صرف انہی جانوروں کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ حاضرین، ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جن جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں عموماً وہ جانور ہمارے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کو بھی سمجھ لیا جائے کہ ہم جو جانور خرید رہے ہیں وہ کن پیسوں سے خرید رہے ہیں۔ کیا ہم کسی بھی طرح سے کمائے ہوئے پیسوں سے جانور خرید سکتے ہیں یا پھر جو جائز طریقے ہیں ان طریقوں سے کمائے گئے پیسوں سے خرید سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ ہمیں قربانی کا جانور صرف اور صرف جائز طریقے سے کمائے گئے پیسوں سے ہی خریدنا ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے کاموں کے لیے جائز طریقے سے کمائے گئے مال کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ طریقے سے کمائے گئے مالوں میں سے خرچ کرو۔ یعنی اللہ کے راستے میں اگر آپ جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں یا مال خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا وہ مال جائز طریقے سے کمایا گیا ہونا چاہیے، وہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ اگر وہ مال جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ لہذا اس آیت اور حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جو بھی خرچ کرنا ہے، جس چیز کو بھی پیش کرنا ہے، وہ صرف اور صرف جائز اور پاک ہونا چاہیے۔ اگر جائز طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہم اپنے جانور کو خریدنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم جس مال سے، جس روپے پیسے سے جانور خرید رہے ہیں وہ روپے پیسے جائز طریقے سے کمائے گئے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چوری چکاری کے پیسے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رشوت خوری کے پیسے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سود اور بیاج کے پیسے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ان طریقوں سے حاصل کیے گئے پیسوں سے قربانی خریدا جاتا ہے تو ایسی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ صرف اور صرف پاکیزہ مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جانور کو خریدنے سے پہلے اپنے مال کا جائزہ لینا ضروری ہے، آیا وہ مال جائز طریقے سے کمائے گئے ہیں یا پھر ناجائز طریقے سے۔ محترم حاضرین، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی میں بھینس کا جانور قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ جنس معین کا ہونا ضروری ہے، اور جنس معین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا،
کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر بہیمۃ الانعام سے مراد 4 جنس کو قرار دیا ہے، 4 طرح کے جانور کو قرار دیا ہے، اور وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے اور بھیڑ ہے۔ ان 4 جنسوں میں سے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی اونٹ ہو یا اونٹنی، بکرا ہو یا بکری، اسی طرح سے دیگر جانور میں بھی، یعنی اگر دیکھا جائے تو 8 طرح کے جانور ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث ملا کے، صرف انہی جانوروں کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء اکرام 2 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز اور درست ہے، بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے، جن علماء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے حدیث کے اندر بھیڑ کا ذکر کیا گیا ہے، اور امام نووی نے بھیڑ کو بہیمۃ الانعام میں سے قرار دیا گیا ہے، لیکن دمبے کی بھی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے بھینس کی قربانی کو بھی گائے پر محمول کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ گائے کی جنس میں سے بھینس ہے، اس لیے بھینس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ اور یہی بات ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی نسل میں سے ہے، یعنی بھینس کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، بھینس کی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، جن حدیثوں کو ہم سمجھتے ہیں، ان کو ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، اپنے اعتبار سے ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ جو قاعدہ ہمارے اسلاف نے مقرر کیا ہے، یا ہمارے اسلاف نے جن طریقوں سے احادیث کو سمجھا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی سمجھنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہے، اسی طرح تابعین عظام نے بھینس کی قربانی نہیں دی ہے، اسی طرح تبع تابعین نے بھینس کی قربانی نہیں دی ہے۔ اگر وہ اس چیز کو جائز سمجھتے تو وہ قربانی ضرور دیتے، لیکن انہوں نے قربانی نہیں دی ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی کے جو حال کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان میں سے رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، اسی طرح شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو 2 گروپوں میں علماء کرام بٹے ہوئے ہیں، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بہیمۃ الانعام میں جن 4 جنسوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہی جنسوں میں سے قربانی پیش کی جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے، آپ ان جانوروں کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھینس کی طرف رخ کیا جائے، ورنہ صرف انہی جانوروں کی قربانی پیش کی جائے۔ محترم حاضرین اکرام، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک گھر سے کتنی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ایک گھر میں کئی لوگ کمانے والے ہیں، تو کیا جتنے لوگ کمانے والے ہیں ہر ایک کی طرف سے قربانی دی جانی چاہیے، یا صرف کوئی ایک قربانی دے دے تو وہ سب کے لیے کافی ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ہمیں جو حدیث ملتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کس طرح سے قربانی پیش کی جاتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی پیش کرتا تھا، پھر وہ سب اس کو کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے
کہ ایک گھر میں گرچہ کئی لوگ کمانے والے موجود ہیں، لیکن اگر اس گھر کی طرف سے کوئی ایک شخص بھی قربانی پیش کرتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کافی ہوگی اور ہر ایک کو قربانی پیش کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر کئی لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، یہ بہتر عمل ہے کہ جتنے لوگ کما رہے ہیں وہ تمام کی تمام لوگ قربانی پیش کریں۔ تو اگر قربانی پیش کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ایک شخص ہی قربانی کرتا ہے تو یہ کافی ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں بھی علماء اکرام دو گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ علماء اکرام دو گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، اسی طرح کچھ علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ جو لوگ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کا یہ کہنا، وہ کئی روایات پیش کرتے ہیں جن میں سے کچھ ضعیف بھی ہیں لیکن صحیح روایت بھی موجود ہے۔ وہ صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کرام بھی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی تو ایسے وقت میں بہت سے صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، کچھ صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، تو ان کی جانب سے بھی قربانی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بعد جو لوگ ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ تمام کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی پیش کی تو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی طرف سے بھی قربانی پیش کی جو اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میت کی طرف سے قربانی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن جو علماء کرام اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتباع الدلیل بفہم السلف، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ دلیل کی اتباع ہم اس طرح سے کریں گے جس طرح سے اسلاف نے اسے سمجھا ہے اور اسلاف نے اس پر عمل کیا ہے۔ یعنی اسلاف میں سے کسی نے بھی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی سے صحابہ اکرام، تابعین عظام اور تبع تابعین نے یہ سمجھا ہوتا کہ میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے تو ضرور صحابہ اکرام میت کی طرف سے قربانی پیش کرتے، تابعین عظام پیش کرتے، تبع تابعین پیش کرتے۔ لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں یا حدیث کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین عظام نے یا تبع تابعین میں سے کسی نے بھی میت کی طرف سے قربانی پیش کی ہو۔ لہٰذا جب ہمارے اسلاف نے اس حدیث سے یہ مراد نہیں لیا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی میت کی جانب سے قربانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں میت کو ثواب ہی پہنچانا ہے تو اس کے بہت سے ذرائع ہیں، جیسا کہ آپ کو اگر میت کو ثواب پہنچانا مقصد ہے تو پھر آپ مدرسہ بنوا سکتے ہیں، مسجد بنوا سکتے ہیں، مسافر خانے بنوا سکتے ہیں، جہاں پانی کی قلت ہے وہاں موٹر لگوا سکتے ہیں، ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں۔ بہت سے ذرائع ہیں جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو ثواب ہی پہنچانا ہے تو ان طریقوں کو اختیار کیجئے، ان طریقوں کو اپنائیے جن میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو میت کی جانب سے قربانی پیش کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے، ہم قربانی کس وقت پیش کریں۔ تو اس سلسلے میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے, پھر ثم نرجع فننحر, پھر ہم لوٹ کر قربانی پیش کریں گے. من فعلہ فقد اصاب سنتنا, جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنتوں کو پا لیا. ومن ذبح قبل فانما هو لحم, اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہوا لحم, وہ صرف اور صرف گوشت ہے. قدمہ لأہلہ, جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا ہے. اور آگے یہ واضح کر دیا لیس من النسک فی شیء, یہ قربانی میں سے نہیں ہے, یہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ پتہ چلا کہ قربانی ہمیں نماز کے بعد کرنی پڑے گی. اگر نماز سے پہلے ہم نے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہیں, بلکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو خود کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح وہ صرف گوشت کھانا ہوگا, قربانی پیش کرنا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں نماز کے بعد قربانی کرنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ایک چیز اور کہ قربانی کے آداب کیا ہیں. ہم جو قربانی پیش کریں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم قربانی کے لیے جس چھری کا استعمال کریں گے اسے ہم پہلے بہت اچھی طرح تیز کر لیں. اسی طرح جب کسی جانور کی قربانی دی جا رہی ہو, ذبح کیا جا رہا ہو, تو ایسے وقت میں دوسرے جانور کو وہاں نہیں رکھنا چاہیے. یعنی کسی جانور کے سامنے کسی جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے جانور کو گھسیٹتے ہوئے قربانی کے لیے نہیں لانا چاہیے, بلکہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جانور کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر احسان رکھا ہے. اسی لیے جب تم فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ, جب تم کسی چیز کو قتل کرو, جب کسی کو ذبح کرو تو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ, تو تم اچھی طرح اسے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, جب تم اسے ذبح کرو, جب اس کی قربانی کرو تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کو بھی اللہ کے رسول نے بتایا. اور آپ نے بتایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, کہ تم میں سے جب کوئی قربانی کرے, کسی جانور کو ذبح کرے, تو اسے چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور جانور کو آرام پہنچائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جانور کے ساتھ احسان کریں اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ مسلمان جانوروں کو تڑپا کر مارتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, قربانی کرنے کے بعد جانور جو تڑپتا ہے وہ درد کی وجہ سے نہیں تڑپتا ہے, بلکہ قربانی کرنے کے بعد جو بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے, بلڈ کے نکلنے کی وجہ سے اور گوشت کے سکڑنے کی وجہ سے جانور تڑپتا ہے, وہ درد کی وجہ سے نہیں تڑپتا ہے. اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, ایسے لوگ غلط کہتے ہیں, کیونکہ ایک ہی بار میں ذبح کرنے سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ ایک ہی بار میں جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بلڈ اس طرح سے نہیں نکل پاتا ہے, یا اتنے مقدار میں نہیں نکل پاتا ہے جتنے مقدار میں نکلنا چاہیے. کیونکہ ایک بار میں ذبح کرنے سے بلڈ اچانک تھوڑا نکلتا ہے, زیادہ نہیں نکل پاتا ہے. جبکہ جس طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں اس طرح سے قربانی کرنے پر یا جانور کو ذبح کرنے پر بلڈ آہستہ کٹی ہوئی نلی سے اور رگوں سے خون نکل جاتا ہے. اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خون میں یورک ایسڈ ہوتا ہے, اور اگر بلڈ صحیح سے نہیں نکلا تو ایسی صورت میں اس میں بیکٹیریا پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے
وہی طریقہ درست ہے اور اسی طریقے پر جانور کو آرام ملتا ہے، اس لیے اس پر اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو قربانی پیش کریں تو اس میں جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا اسی طریقے سے ذبح کریں اور جانور کے ساتھ حسن سلوک کا خاص خیال رکھیں، انہیں کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچائیں اور کسی جانور کے سامنے کسی بھی جانور کی قربانی نہ کریں، کیونکہ جب آپ اپنے سامنے کسی جانور کو کوئی جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یقیناً اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک جانور کی جب قربانی کی جا رہی ہو تو دوسرے جانور کو اس سے دور رکھیں، ہٹا کر رکھیں تاکہ وہ جانور اسے نہ دیکھ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح ڈھنگ سے کتاب و سنت کی روشنی میں قربانی کے جانور کو خریدنے اور قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کو عید الاضحیٰ کو امن و سکون کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کو چین و سکون کی زندگی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک ہم لوگ جئیں تب تک اسلام پر جئیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔